اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابا بکر بن عبد الرحمن كنت انا وابی فذهبت ما حتى دخلنا على عائشة رضی اللہ عنہا قالت اشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان كان ليصبح جنوبا من جماع غیر احتلام ثم يصومه۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن وہ بیان کرتے ہیں میں اور میرے والد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت بنا احتلام کے جنبی ہوتے تھے اور آپ روزہ رکھتے تھے۔ یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ رمضان کے اندر اگر کوئی شخص صبح کے وقت بیدار ہو اور وہ احتلام کی حالت میں ہو یعنی غسل اس کے اوپر فرض ہو اور وقت اس کے پاس تھوڑا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث پاک کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ حالت جنابت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو مراد یہ ہے کہ اگر انسان جنبی حالت میں ہو یعنی غسل اس کے اوپر فرض ہو جائے اور وقت اس کے پاس تھوڑا ہو یا کسی اور وجہ سے وہ فوراً غسل نہ کرنا چاہے تو وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری صورت احتلام کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، دن کے وقت آپ سوئے تو اس وقت آپ کو احتلام ہو جاتا ہے یعنی روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، تب بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی روزے سے پہلے احتلام ہو جائے تب بھی روزے کو فرق نہیں پڑتا اور اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تب بھی روزے کو فرق نہیں پڑتا۔ روزے کو احتلام سے ایک صورت میں فرق پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس احتلام کے ہونے میں انسان کی اپنی کوشش شامل ہو، یعنی آپ نے موبائل اٹھایا کوئی اس قسم کی ویڈیو دیکھ رہے تھے یا کسی بھی ایسی کوشش کی وجہ سے یا بیوی کے قریب گئے ہیں آپ سے کنٹرول نہیں ہوا تو احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر احتلام کے اندر انسان کی اپنی کوشش شامل ہو، کوئی بھی اس کی صورت ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اپنی کوشش شامل نہ ہو طبی طور پہ احتلام ہو جائے حالت روزہ میں تو روزے کو فرق نہیں پڑتا، اور اگر روزے سے پہلے احتلام ہو جائے اور انسان اسی حالت میں روزہ رکھ لے تب بھی روزے کو فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ حضور کو بنا احتلام کے آپ جنبی ہوتے تھے۔ مسئلہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو احتلام سے محفوظ رکھا ہے، یعنی عام انسان کو احتلام ہوتا ہے، یہ ایک طبی چیز ہے، انبیاء اس سے محفوظ ہیں، انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ احتلام کی 3 وجوہات ہیں احتلام کیوں ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ احتلام ہوتا ہے انسان کو شیطانی وسوسے خیالات کی وجہ سے، شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، رات کو آپ خواب دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو احتلام ہوا ہوتا ہے، یعنی شیطان کے عمل دخل کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے۔ دوسرا انسان کی شادی نہیں ہوئی یا طویل عرصہ گزر گیا بیوی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا تو منی کے زیادتی کی وجہ سے، منی کی کثرت کی وجہ سے بھی انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، یعنی انسان زیادہ طاقتور ہو تب بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ وہ بہت زیادہ شدید کمزوری لاحق ہو انسان کو تو اس وجہ سے بھی غیر ارادی طور پہ بھی انسان کو بعض دفعہ حد سے زیادہ اگر کمزوری ہو تو جاگتے بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو، یعنی یہ موجودہ جو زمانہ جا رہا ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے اس چیز سے زیادہ پتہ ہے کہ اب جو ہماری جنریشن نہیں آ رہی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو بیداری کے عالم میں بھی احتلام ہو جاتا ہے، یعنی از خود کوشش نہ بھی ہو ویسے ہی ہو جاتا ہے، وہ کمزوری کی وجہ سے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں۔ اب ان میں سے پہلی وجہ جو ہے نا شیطان کے اٹیک کی وجہ سے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے۔ انبیاء کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جو زیادہ کوٹ کی جاتی ہے وہ ہے المعجم الکبیر کی ہے، غالباً امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس روایت کو رد کرتا ہے کہ ان کے امام تھے علامہ البانی، انہوں نے اس روایت کی سند کے اوپر کلام کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ اگر وہ روایت ہٹا بھی دی جائے
تب بھی بہت ساری قرآن مجید سے اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، احادیث صحیحہ سے اس کے اوپر بہت سارے کثیر دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو احتلام کے عیب سے محفوظ رکھا ہے، انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک ہی دلیل ہے جو اس کے بعد دلیل باقی نہیں رہتی، ضرورت نہیں رہتی۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے کہا کہ میں ضرور قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو بہکا لے، تجھے مہلت دی ہے، لیکن بے شک جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے بندوں میں سے ہیں تو سارے اللہ کے بندے، سو مراد یہ ہے کہ جو میرے زیادہ قریب لوگ ہوں گے ان کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو احتلام کا ہو جانا یہ شیطانی وسوسے کی وجہ سے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے دل میں شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا، اور انبیاء سے زیادہ رب کے قریب بندہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انبیاء کے علاوہ جو خواتین انبیاء کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، یعنی انبیاء کے نکاح میں آتی ہیں، انبیاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی احتلام سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی انبیاء کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے اوپر ایک روایت ہے، غالباً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی یا حضرت ام سلمہ، ان میں سے کوئی حضور کے پاس موجود تھی، کوئی خاتون آئی تو خاتون نے آ کے احتلام کے متعلق سوال پوچھا حضور سے، تو ام المومنین پاس بیٹھی بھی تھی، تو آپ نے جس طرح خواتین کا شرم و حیا کا ایک ہوتا ہے معاملہ، انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا کے اپنے ناک کے اوپر رکھا اور اس خاتون کو ڈانٹا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو احتلام ہو جائے، حالانکہ ام المومنین بذات خود بھی عورت ہے، مگر وہ اس بات پہ حیرت کا اظہار کر رہی ہے کہ جو عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح عورت کو بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہ ام المومنین ایسا کیوں فرما رہی ہیں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بھی احتلام اس شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات سے محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہے کہ جو پس پردہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عظمتیں اور معجزات عطا فرمائے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ انبیاء کے جسم کو بھی عام لوگوں کے جسم کی طرح پیدا نہیں کیا، وہ طبی طور پہ لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی آخری مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم وصال کے، صوم وصال کے روزے رکھے، کہ جو صوم وصال یہ ہے کہ بنا افطاری کے اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یہ اسی بخاری کے اندر، اسی باب کے اندر ہے۔ تو حضور کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دی، حتیٰ کہ صحابہ کی جب حالت غیر ہوئی تو تب حضور نے پوچھا کہ میں کیوں دیکھتا ہوں کہ تمہاری ہڈیاں نکلتی آ رہی ہیں، کیا ہے تمہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو ہم نے بھی آپ کی پیروی میں رکھنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مجھے تو میرا رب اپنے ہاتھ سے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم بھوک، ایک روزہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، 100 میں سے 10-20 بندے روزہ رکھتے ہیں، باقی کھوجے والے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، بس لوگوں کو ایک دکھلاوا ہے کہ ہم بھی روزے سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا سحری کے مسلسل روزے رکھتے تھے، بنا افطاری کے روزے رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم اور نبی کا جسم ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ سے شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔